آپ اس قدر گرے ہوئے انسان ہیں، میں آپ سے اب کوئی بات نہیں کر سکتی۔ وہ لڑکی جو خاموشی سے بیٹھی ان کی گفتگو سن رہی تھی یکدم تلملاتے ہوئے اٹھی اور ٹیبل پر رکھا اپنا بیگ اٹھا کر غصے سے دونوں کو گھورتی رخصت ہو گئی۔ پاپا، کسی بچی کی شوق سی اونچی آواز نازیہ نے گردن موڑی تو مشال بھاگتے ہوئے دیکھتے ہی دیکھتے بسام کے ساتھ لپٹ گئی۔ صاحب، میں نے تو اسے نیچے فن لینڈ میں روکا تھا مگر یہ آپ کے پاس آنے کی ضد کر رہی تھی۔ شائستہ بوا شرمندہ سی گردن جھکائے ہوئے بولی تو نازیہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ پاپا، وہ زیر لب بڑبڑائی تو مشال نے مڑ کر اسے دیکھا۔ آپ ادھر کیا کر رہی ہیں؟ آئے میں آپ کو اپنے پاپا سے ملواؤں۔ بسام کو چھوڑ کر وہ بھاگتے ہوئے نازیہ کی جانب بڑھی اور اس کا ہاتھ تھام کر بسام سے اس کا تعارف کروانے لگی۔ آپ کو پتہ ہے پاپا نے میری سنڈریلا ڈھونڈ لی ہے، آج وہ انہیں ملنے آئے ہیں۔ وشال نے بڑی خوشی سے اسے بتایا اور وہ سر جھکائے ابھی تک نہ سمجھی اور غیر یقینی سے حالات کو سمجھنے کی صحیح کر رہی تھی۔ جب بسام نے شائستہ بوا کو اسے لے جانے کو کہا، وہ تابعداری کا مظاہرہ کرتی ہوئی خاموشی سے آئس کریم کھلانے کا کہہ کر لے گئی تھی۔ تصویر مکمل ہوتے ہوئے انازیہ کو یاد آ گیا تھا کہ انہیں اس نے بسام کے گھر پر دیکھا تھا جب وہ رابعہ اور کنزا کے ساتھ پہلی اور آخری بار اس کے گھر گئی۔ تب گلدان ٹوٹنے پر صفائی کے لیے بسام نے شائستہ بوا کو ہی بلایا تھا۔ آپ شادی شدہ ہیں، مطلب مشال کے والد ہیں؟ شرمندگی ندامت سے انازیہ کے لفظ بے ترتیب تھے۔ جی، اور مجھے کوئی فلرٹ بازی کا شوق نہیں ہے اور نہ ہی میرا دماغ خراب ہے کہ میں ایک بیٹی کا باپ ہوتے ہوئے ہر رات چلتی لڑکی پر لائنیں مارتا پھروں۔ وہ تو میری بیٹی کو ایک ماں چاہیے، ایک دوست جس سے وہ اپنی تنہائی بانٹ سکے۔ وہ بہت حساس ہے اور اسی حساس کمتری کو محسوس کرتے ہوئے وہ اکثر بیشتر اپنی طبیعت خراب کر لیتی ہے۔ بس ایک مجبور باپ نے اپنی بیٹی کے سامنے ہار مان لی۔ رابعہ سے بھی میں نے مدد کے لیے کہا مگر جو لڑکیاں اس نے مجھے دکھائی وہ تو اللہ توبہ سب کاٹنے کو دوڑتی ہیں۔ رابعہ نے سر پھاڑ دیا۔ عائشہ نے بیٹی کا سن کر سامنے پڑی پانی کی بوتل میرے اوپر الٹ دی اور ایک تو توبہ توبہ آواز دے کر لوگوں کو اکٹھا کر ڈالا۔ میں اسے چھیڑ رہا ہوں، تماشا تو آپ نے بھی کم نہیں لگایا۔ اب آج کل کی لڑکیاں اس رومانٹک فینٹیسی کے علاوہ مانتی بھی کب ہیں؟ 1 سال سے خوار ہو رہا ہوں تو سوچا کہ اب یہ آخری حربہ بھی آزما ہی لیا جائے۔ بسام آس پاس دیکھتے ہوئے دھیرے سے بولا تو اسے کچھ تسلی ہوئی۔ ہجوم اس کے گرد سے ہٹ چکا تھا۔ انازیہ تھوڑی گردن جھکائے کان اسی کی گفتگو پر کھڑے رکھے ہوئے تھے۔ آپ کی مہربانی سے، وہ کارڈ والی مہربانی سے، ایک مڈل کلاس لڑکی نے رابطہ کیا تھا، آج اس سے ملنے آیا تھا۔ بات تقریباً پکی ہو چکی تھی اور وہ بھی آج آپ کے اس تماشے کے بعد بھاگ گئی۔ بھئی میں کس کو بتاؤں، میں کوئی لفنگا نہیں ہوں، فلرٹ یا ٹائم پاس نہیں کر رہا، بس شادی کرنا چاہتا ہوں۔ سیدھی طرح کوئی لڑکی راضی نہیں ہوتی جب تک ان کے لیے شاہ رخ خان نہ بنا جائے۔ نازیہ نے محسوس کیا تھا کہ اس کے لہجے میں کرب باپ کی مجبوری بول رہی تھی، بیٹی کا پیار جھلک رہا تھا، دنیا کی مادہ پرستی فینٹیسی سوچ کے بغاوت بول رہی تھی۔ انازیہ کے لفظ واقعی کسی نے اچک لیے تھے، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا بولے کیا کہے، چنانچہ وہ بڑی خاموشی سے وہاں سے اٹھ کر آ گئی تھی۔ رمیش اس کا انتظار کر رہا ہوگا مگر وہ اسے افسوس کو اپنے اندر لے جا رہی تھی۔ اس نے ہر بار اس کے بارے میں رائے قائم کرنے میں خاصی جلدی کی ہے۔ وہ ہسپتال اپنی بیٹی کے لیے آتا تھا اور میں سمجھتی رہی کہ وہ میرا پیچھا کر رہا ہے، لیکن روز پھول بیچنے کا معاملہ آج سمجھ آ گیا تھا، مطلب وہ اسے بھی اسے یکدم رابعہ کی کہی بات یاد آ گئی تھی، کچھ فلرٹ مجبوری میں بھی ہوتے ہیں۔ پھر کیا تھا؟ جہاں سوشل میڈیا کے بہت سے نقصانات ہیں وہیں انگنت فوائد بھی ہیں۔ گھر پہنچنے سے پہلے ہی انازیہ کی لڑائی جھگڑے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکی تھی۔ گھر پہنچتے ہی اس نے تمام بات ابا اور امی کو سچ سچ بتا دی تھی، کیوں کہ اس کی کہیں تو بھی غلطی نہیں تھی، اس نے اپنے قدم کہیں بھی بہکنے نہیں دیے تھے، بسام کی بھی نیت بری نہیں تھی۔ ابا نے تمام بات سننے کے بعد کوئی فساد نہیں کیا تھا، بلکہ کنزا کو فون کر کے بھی اسی وقت بسام کو یہاں آنے کا کہا تھا اور پھر اسی طرح حکمت عملی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے اسی ہفتے بسام اور انازیہ، شمائلہ اور رمیز کا نکاح پڑھوا دیا تھا۔ نیز حالات کی سنگینی کے باعث انازیہ کی رخصتی بھی کر دی تھی۔ ابا ویسے بھی بڑے معاملہ فہم اور بچوں پر اعتبار کرنے والے تھے، ابا مشکل ہی تھا کہ وہ حالات سے گھبرا جائیں، تبھی اپنی بیماری سے لڑنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ مشال کی سنڈریلا اس کے پاس تھی، اس کے سامنے، اس کے گھر میں، اس کے پاپا کے کمرے میں، اس کی سہیلی بن کر، اس کی بہترین ماں کے روپ میں۔
وہ بھی رخصت ہو کر اس کے گھر آئی ہی تھی کہ مشال خوشی سے دوڑتی ہوئی اس کے پاس بیڈ کے قریب آئی اور اس کے ہاتھ میں اپنی ماں کا وہی لال ہائی ہیل کا جوتا تھا جو ضد کر کے اس نے انازیہ کو پہنایا۔ وہ ہو بہو سے پورا آ گیا تھا۔ یو آر مائی سنڈریلا، وہ ناسمجھ معصوم بچی خوشی سے چلائی تھی جس کی خواہش اتنی موزور تھی کہ اللہ کو اس پر ترس آ گیا تھا۔ وہ تو ہے ہی 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا۔ بسام دولہے کی شیروانی پہنے دروازے میں کھڑا اپنی بیٹی کی معصومانہ حرکتوں کو ہونٹوں کی لرزش میں چھپائے مصور ہوتا دیکھ رہا تھا۔ دیکھے پاپا، مجھے میری سنڈریلا مل گئی۔ بسام کو دروازے پر کھڑا دیکھ کر وہ اسی سے جا لپٹی۔ اور تمہاری سنڈریلا کو ڈھونڈنے کے لیے مجھے کتنا خوار ہونا پڑا جانتی ہو؟ اس کے ماتھے پر پیار سے بوسہ دیتے ہوئے وہ شریر سے انداز میں بولا تو نازیہ کا سر شرم سے جھک گیا، کچھ ندامت سے اسے اپنے غلط رویے پر، کچھ اسے غلط سمجھنے پر، کچھ یہ نئی نویلی دلہن کا فطری حجاب تھا۔ سنڈریلا تو پھر آسانی سے نہیں ملتی نا پاپا، وہ بھی مشال کی سنڈریلا۔ بسام کو بڑی خوشی سے اتنا کہتے ہوئے وہ اس کی گود سے اتر کر کمرے سے باہر بھاگ گئی، اور زندگی کا جو نیا خوبصورت سفر مشال کی وجہ سے شروع ہوا تھا، اس میں بسام حیدر سمیت شائستہ بوا بھی اسے مشال کی سنڈریلا کہہ کر مخاطب کرنے لگی تھی، جو اب اس کا نام بھی تھا اور اس کی زندگی کی کہانی کا عنوان بھی۔